بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ احباب وقار، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں بھی اللہ جل شانہ نے ایک تو تبدیلی قبلہ کی حکمت کو بیان کیا، اور دوسرا اللہ جل شانہ نے لوگوں کو نیکیوں کے اندر سبقت کرنے کا حکم دیا کہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے ہر کام پہ قدرت حاصل ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، ایک سمت ہے جس کی طرف ہر بندہ توجہ کرتا ہے، رخ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومنوں کے لیے بھی ایک ایسی سمت ہونی چاہیے کہ جس کی طرف مومن رخ کریں، اور وہ سمت رب تعالیٰ نے ایسی خوبصورت متعین فرمائی، ایسی عظمت و شان والی جگہ کا انتخاب فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اس جیسی عظمت و شان والی جگہ ہی نہیں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے سمت کا تعین ایسا فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے وہ ایک ہی سمت متعین کر دی گئی کہ جو بندہ بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا وہ اسی سمت میں رخ کرے، اور وہ سمت ہے بیت اللہ شریف، کہ ہر بندہ ادھر رخ کرتا ہے۔ تو فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے کوئی ایک سمت ہوتی ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، جس کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو گویا کہ رب تعالیٰ کی تبدیلی قبلہ میں حکمت یہ تھی کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی ایک سمت متعین کر دی کہ تم نے جب بھی نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اس طرف رخ کر دیا کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور تم نیکی کے کاموں میں سبقت کرو۔ یہاں پہ گویا کہ ایک تو تنبیہ یہ بھی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم تو ہو گیا، اب اسے تسلیم کرو، اب اس کے چکر میں نہ پڑے رہو کہ قبلہ تبدیل ہوا، کیوں ہوا، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، کون سا قبلہ زیادہ بہتر تھا۔ نہیں، بس رب تعالیٰ نے حکم دے دیا، قبلہ تبدیل ہو گیا، اب فرمایا تم اس کی بحثوں کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرو۔ احبابی تھی بکار، یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہر وقت نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب مال دینے کی باری آتی تھی تو اس وقت بھی صحابہ کرام ایک دوسرے سے زیادہ مال اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کا ایک خوبصورت نظارہ غزوہ تبوک کے موقع پہ ظاہر ہوا۔ احباب نے بڑی مشہور وہ روایت سنی ہے، واقعہ سنا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ رب تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے جہاد کے لیے مال جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو ہر صحابی اپنے تئیں
نیکی کے کام میں سبقت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں تو آتا ہے، انہوں نے کہا، دل کے اندر سوچا کہ آج ہی یہ موقع ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے نیکی میں سبقت لے جا سکتا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے ان دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ان دنوں میں کوئی زیادہ مال نہیں تھا. اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھایا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اس خیال سے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں تو ٹوٹلی اتنا مال نہیں ہے جتنا میں لے آیا ہوں، لہذا آج میں سبقت لے جاؤں گا. لیکن احباب دی وقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سبقت والا جذبہ تھا وہ ویسے ہی انوکھا اور نرالا تھا. جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا مال و دولت لے کر حاضر ہوئے، تو نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے چونکہ ایسی بصیرت اور ایسا علم عطا فرمایا ہے، حضور جانتے تھے کہ حضرت عمر کس نیت سے مال لے کے آ رہے ہیں، ان کا کیا کس طرح کی نیکی کا ارادہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ارادہ. اس لیے حضور نے پوچھا، اے عمر گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، گھر کے اندر جو سامان تھا وہ تو میں یہاں پہ لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کے حبیب کا نام ہی کافی ہے. اب یہ وہاں پہ نیکی کے اندر سبقت کرنے کا جذبہ دیکھیں کس قدر ہے، اور رب تعالیٰ انعام بھی تناسب کے اعتبار سے عطا فرماتا ہے. ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے ہے، اس نے 1,00,000 میں سے اگر 1,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ بھی بڑا ہے، رب تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لیکن ایک بندے کے پاس ٹوٹل ہے یہ 1,000 روپے، اس نے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اب ظاہراً تو دونوں نے 1,000 روپے دیا ہے، لیکن رب تعالیٰ اجر و ثواب تناسب کے اعتبار سے دے گا. کہ ایک بندے نے گویا کہ اپنے مال کا 100واں حصہ ادا کیا ہے، اور دوسرے بندے نے اپنا 100% مال ہی اللہ کی راہ میں دے دیا. تو اسی انداز سے پھر رب تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے. تو یہ مختصراً بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے صحابہ بھی رب تعالیٰ کے اس حکم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کے کاموں کے اندر سبقت کرو، ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کیا کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بیان کیا گیا، احادیث کے اندر بھی اس کا مفہوم ملتا ہے، اور فقہاء کرام نے بھی اسے بیان کیا کہ تم نیکی کے کاموں میں اپنے سے بلند درجے والے کو دیکھو. اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے بندے کو دیکھے کہ جو ساتھ تہجد کا اہتمام بھی کرتا ہے، اور ایک بندہ نماز پڑھ کے تہجد پڑھتا ہے تو وہ ایسے بندے کو دیکھے جو نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس کے ساتھ اشراق اور چاشت وغیرہ بھی پڑھتا ہے. جب اس طرح کے بندے کو دیکھیں گے تو پھر نیکی میں سبقت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. دل کے اندر ایک تو عاجزی و انکساری پیدا ہوگی، بندہ کہے گا کہ میری تو عبادت کچھ بھی نہیں، فلاں بندہ تو مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے. اور دوسرا اس کے دل کے اندر بھی نیکی زیادہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. جبکہ دنیا کے مال کے اندر فرمایا گیا، حکم دیا گیا کہ اپنے سے کم درجہ والے کو دے. کہ اگر اللہ نے آپ کو رہنے کے لیے عالی شان مکان دیا ہے تو آپ اس سے زیادہ خوبصورت والے مکان والے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ ایسے بندے کی طرف دیکھو جس کے پاس مکان ہے ہی نہیں ہے. پھر دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور عاجزی و انکساری پیدا ہوگی کہ رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے اس سے تو زیادہ عطا فرمایا.
تو اس لیے احباب دی وقار کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی کے معاملے کے اندر اپنے سے زیادہ والے کو دیکھیں۔ ہمارے یہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نیکی کے معاملے میں تو اس طرح کا نہیں سوچتے، دنیاوی چیزوں کے معاملے میں سوچ لیتے ہیں۔ کسی نے لباس پہنا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس سے زیادہ اچھا لباس لیں گے۔ کسی نے 30,000 روپے والا موبائل لیا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تو 40,000 روپے والا لیں گے۔ کسی نے 5,000 روپے کی جرسی لے کے پہنی ہے تو وہ کہے گا میں تو 10,000 کی پہنوں گا۔ یعنی ہم دنیا کی چیزوں کے اندر تو ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نیکی کے کاموں کے اندر سبقت کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ نبی علیہ السلام نے اور رب تعالیٰ نے ہمیں تعلیم یہ دی کہ ہمیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنی چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اور فرمایا کہ تم کہیں بھی ہو اللہ تم کو اکٹھا لے آئے گا۔ یعنی تم دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی ہو، رب تعالیٰ میدان محشر کے اندر تم تمام کو ایک جگہ پہ جمع فرمائے گا، اور کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اور آگے رب تعالیٰ نے مزید یہ تنبیہ بھی فرما دی ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یہ رب تعالیٰ کی عظمت و شان ہے، کوئی بندہ اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو بلا شبہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن ہمیں اس کے بارے میں یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کی طرف کسی بھی کبھی چیز کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سبحان ہے، پاک ہے، عظمت و شان والا ہے، ہر قسم کی قباحت سے رب تعالیٰ پاک اور مبرہ۔ کئی لوگ دھوکے میں آ گئے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اللہ فلاں بھی کام کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے۔ پوچھو جی کیوں، یہ تم کیوں کہہ رہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو اس آیت کا انکار لازم آتا ہے۔ تو احباب دی وقار ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن کسی بھی کبھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اپنی ہر چاہت پر قادر ہے، اور رب تعالیٰ کی چاہت کسی بھی کبھی اور غلط چیز کی نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ ہمیشہ اچھائی کو پسند فرماتا ہے اور لوگوں کو بھی اچھائی کا ہی درس دیتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا چونکہ یہ عیب ہے، یہ تو کسی انسان کے اندر پایا جائے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ تو ہے ہی ہر قسم کے نقائص سے اور عیوب سے پاک ہے، تو جھوٹ بولنا، کسی قسم کا گناہ کرنا یہ نقص ہے، اور رب تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا